السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے، الحمدللہ۔ میرے پیارے بچوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تازہ بہنے والے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں، جو صاف ستھرا ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، اور استعمال کرنے میں بھی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پانی کے ایک کھڑے ہوئے جوہڑ کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹا سا گڑھے میں پانی اکٹھا نہیں ہو جاتا، اور وہ چلنے والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، اور دیکھنے میں بھی صاف نہیں لگتا اور استعمال کرنے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو جو تعلیم ہوتی ہے نا میرے پیارے بچوں، نئی نئی چیزیں سیکھنا، نئی باتیں سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، وہ آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ تو چلیے ہمیشہ ہم سیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ چلے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ہم آج کا سپارہ پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سورہ یوسف کی آیہ نمبر 3 اور 4 منتخب کی ہے تاکہ ہم ان پر بات کر سکیں۔ چلیں آئیں پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ان آیات کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں وحی کے ذریعے سے، جیسا کہ وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا، اور اگرچہ آپ ان سب باتوں سے قطعی بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے ابو کو اپنا بہت ہی پرسنل خواب سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے بارے میں بات کروں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ یوسف سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ خاندانی، اور یہ کہ آپ کے اوپر اگر کوئی نگران ہے تو ان کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے ابو کے ساتھ کیا تعلق تھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے مالک جس بندے نے ان کو خرید لیا تھا اس کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کس طرح انہوں نے اپنے اخلاق کو سنبھال کے رکھا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور محسن بن کے دکھایا۔ ان ساری چیزوں کی باتیں ہیں سورہ یوسف میں۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی انسان بہت دکھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن ان سارے ایموشنز اور ان سارے جذبات کے وقت میں انسان نے کس طرح اپنے اخلاق کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس نے ویسا ہی رہنا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو۔ وہ بھی ہم سورہ یوسف سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں نا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بہت تکلیفیں دیکھی تھی اپنے بھائیوں کی حسد کی وجہ سے۔ وہ سارے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور اتنا حسد کیا کہ ان کا دل اس پر راضی ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مار دیں تاکہ یوسف علیہ السلام ہمارے ابو کی نظروں سے ہٹ جائیں اور ہم اپنے ابو کی نظروں میں سب سے زیادہ ان کے پسندیدہ بن جائیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ بہت ہی پیارے اور میٹھے دل والے تھے، بہت زیادہ کام کرنے والے، ایماندار، سچے، مدد کرنے والے اور معاف کرنے والے، انہوں نے اتنا کچھ سہنے کے باوجود اپنے خوبصورت اخلاق کو نہیں چھوڑا، اور بڑے ہوئے تو ایک محسن کی شکل میں کہ جو نیکیاں بہت بہت خوبصورت طریقے سے کرتے تھے۔ یعنی ان بھائیوں کی برائی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خراب نہیں کیا، برے آدمی نہیں بن گئے، بلکہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک انہوں نے اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ کیا۔ میرا بہت دل ہے کہ آپ سب پوری کی پوری سورہ یوسف پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری زندگی کے سبق ملتے ہیں۔
ہم نے سورہ یوسف ریکارڈ کرائی ہے اور پوری کی پوری امید ہے کہ آپ وہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ ان آیات سے جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گی وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا بہت ذاتی خواب سب سے پہلے آ کے اپنے ابو کو سنایا، اور کسی دوسرے دوست کے پاس نہیں گئے، کسی اور بندے کے پاس نہیں گئے، اور اپنے ابو کے پاس آئے، اور جب ان کو خواب سنا رہے تھے تو کہہ رہی تھی او میرے پیارے ابا جان۔ یعنی ان کا اپنے ابو کے ساتھ اتنا پیارا اور اتنا قریبی تعلق تھا کہ وہ کسی اور کو انہوں نے اپنی بات نہیں سنائی، انہوں نے اپنے ابو کو سنائی۔ اچھا، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بچے اپنی سب باتیں، سب اپنے راز جو ہیں اور اپنی فکریں سب کی سب اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں، یا پھر فیس بک کے اوپر پوسٹ کر دیتے ہیں، یا انسٹاگرام کے اوپر، اور ساری دنیا کو بچوں کی تکلیفوں کا پتہ ہوتا ہے سوائے والدین کے۔ امی ابو کو نہیں پتہ ہوتا اور باقی ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے۔ امی ابو ہمارے سب سے قریبی دوست ہوتے ہیں، ہمارے مددگار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں نے ہمیں کوئی ایک خاص نعرے دے دیے ہیں، اور ان نعروں کو ہم لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں، حالانکہ وہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ اب ایک نعرہ انہوں نے دے دیا آپ کو، جنریشن گیپ، یعنی نسلوں میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، فاصلہ ہے جو کہ پر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے والدین کے بیچ میں جنریشن گیپ ہے، ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ان کو آپ کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو ہم اس طرح سے بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ ہاں ہمارے امی ابو ہم سے بڑے ہیں، اور ہاں جی جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی، معاشرہ ایسا نہیں تھا، اور وہ بالکل مختلف وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو نارمل چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے نا کہ آپ کسی اور زمانے میں پیدا ہوئے تھے، ہم کسی اور زمانے میں پیدا ہوئے۔ لیکن اسی چیز کو پازیٹیو طریقے سے کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں ہم سے، ان کے پاس زیادہ علم ہے، ان کے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں، ان کے پاس بہت سارے اخلاقی سبق ہیں جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اپنی امی ابو کو کیسے بلاتا ہوں؟ کیا میں اپنے ابو سے کہتا ہوں میرے پیارے ابا جان، میرے محنتی ابو جان، میرے بہت ہی خوبصورت ابو جان، میرے میٹھے ابو جان؟ کیا ہم امی کو یہ کہتے ہیں کہ میری پیاری مام، میری خوبصورت اور کیوٹ امی، میری ماسٹر شیف امی، بہت اچھے کھانے پکانے والی امی؟ کیا ہم اپنے ماں باپ سے یہ تعریفی کلمات کہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو حگ کرتے ہیں، ان کو منہ پہ پیار دیتے ہیں، ان کو ہر روز یہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنی تعریف کرتے ہیں ان کے اور کتنے شکر گزار ہیں ان کے ہارڈ ورک کے؟ کیا ہم ان کو جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں؟ میرے پیارے بچوں، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس میں ہم نے شیطان کی ٹرکس سے بچنا ہے۔ شیطان کی بہت ساری چالیں ہیں، اور شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے دور کر دے جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جس طرح آپ گیمز کھیلتے ہیں نا، اور گیمز میں آپ کے پاس کچھ زندگیاں ہوتی ہیں، لائفز ہوتی ہیں، آپ ان کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ادھر ادھر مشکلوں سے بچتے ہیں، اور آپ کو کچھ پوائنٹس کے اوپر بوسٹ ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے زندگی میں بھی شیطان کی چالوں سے بچنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایمان میں بوسٹ ملے۔ یہ یاد رکھیے کہ شیطان مختلف چالوں سے آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو، کہ سوشل میڈیا ہمیشہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ ماں باپ سے بات نہ کرو، لیکن آپ نے اس چال سے بچنا ہے اور اپنے ماں باپ کے قریب رہنا ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ کے ماں باپ آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں، وہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ آپ کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنے امی ابو سے باتیں کرتے رہیں، ان کو اپنا پیار دکھائیے، ان کی شکر گزاری کیجیے، ہر روز ان کو بتائیے، اس طرح آپ ان کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ ان کو بتائیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو ٹیکنالوجی نہ پتہ ہو، وہ سکھا دیں۔ ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس وقت کون سے چیلنجز ہیں اسکولز میں، آرام سے بیٹھ کر ان سے باتیں کریں،
اور ان کو بتائیے کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے، ان کو تعلیم دیں اور ان سے تعلیم لیں، اچھے اور اچھے اخلاق اور اچھی اقدار کی تعلیم لیں، اور ان کی بہت ساری کہانیوں کو خوشی کے ساتھ سنیے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کرتے رہے تو آپ اپنے امی ابو کے بہت قریب ہو جائیں گے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے حق سے بڑھ کر دو۔ کبھی کبھی میرے پیارے بچوں امی ابو کو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو جب ان کو غصہ آ جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جائیں، ان کو چیخ کر واپس نہیں بولنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کی باتوں کے جواب نہیں دینے، تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، اور پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ امی ابو بات دراصل یہ تھی، مجھے معاف کر دیجئے، اور یہ اچھی سی بات کر کے اور ان کو سمجھا دینے سے سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میرے پیارے بچوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بچے کیسے غلط قسم کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، غلط دوستوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں انسٹاگرام پہ اپنی پکچرز لگاتی ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے، لیکن وہ نہیں سنتی۔ تو میرے پیارے بچوں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آسانی ملے گی، اور آخرت میں جنت ملے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے امی ابو کے ساتھ بہت اچھے اور عاجزی کے ساتھ اور ان کی بہت خیال کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے امی ابو کو بہت پیارے لفظوں سے بلائیں گے، میرے پیارے ابو جی، میری پیاری امی جان کر کے، اور ان کی بہت عزت کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔